والهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
ہر قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی بڑائی ہر طرح کی حمد کے لائق اللہ میں آپ کے سامنے اسلام سب سے مہذب اور امن والا دین ہے۔ اسلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے متعدد احکامات فرمایا اور اسی دین کے بارے میں جن کی تبلیغ کا ذمہ اللہ کے آخری رسول دیا گیا اس دین کے اندر یا اس دین کو قبول کرنے والے کے لیے اللہ رب العالمین نے کسی قسم کی سختی کا اعلان نہیں یا دین اسلام کے اندر ایسے کہہ لیں کہ سختی کا وجود صرف اور صرف یا دشمنوں کے لیے یا ایسی جگہ پہ دیکھتے جہاں پہ احکام الہی کی توہین ہو رہی ہے تو وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی مشفق اور رحیم ہونے کے باوجود آپ کو غصہ آ جائے، لیکن سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ ہے نرمی، کسی کو معاف کر دینا، کسی سے بدلہ نہ لینا۔ اسلام نے یاد رکھو ہمیں یہی سبق دیا۔ جب سے اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ دینا شروع کی ہے، ہمارا ایمان ہے اور ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے اور ضروری ہے کہ جب تک اسلام رہے گا، اسلام کب تک رہے گا؟ قیامت تک رہے گا۔ یعنی جب تک اسلام رہے گا اسلام کے قوانین نہیں مٹ سکتے۔ اس کو مٹانے والے تو مٹ سکتے ہیں لیکن اسلام کا کوئی قانون نہیں مٹ سکتا۔ یہ اللہ کا اصول ہے میرے بھائی کا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کیونکہ اللہ کے نزدیک جو معتبر ترین دین ہے وہ دین اسلام۔ حالانکہ اس سے پہلے کئی ادیان گزرے، ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر کوئی نہ کوئی نئی شریعت لے کے آیا۔ چند چیزیں ہمارے دین کو ممتاز کرتی ہیں، تمام دینوں کے اوپر فوقیت دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی چیز ہے درگزری، معاف کر دینا۔ اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کر دیا تو انسان
اسی کو بھی انسان سمجھتے ہوئے معاف کرے۔ ایک بھائی ہے، اس نے غلطی کے ساتھ یا جان بوجھ کے اپنے دوسرے بھائی کے اوپر ظلم کر دیا، یا اپنے ہاتھ کے ساتھ نقصان پہنچایا، یا اپنی زبان کے ساتھ ایسے الفاظ کے تیر چلائے جو اس کے دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو گئی، تو اسلام میرے بھائی ہمیں حکم دیتا ہے کہ اس کو معاف کر دیا۔ وَذِي الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے متعدد آیات کے اندر مخاطب کر کے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ منافقین کی باتوں کو دل پہ نہ لیں، درگزر کیجیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور ایسی باتیں جو جاہل کرتے ہیں ان سے اعراض کیجیے، اپنے دل پہ باتیں نہ لیں، کیونکہ انسان بدلہ لینے پہ کب مجبور ہوتا ہے؟ جب اس کے دل کے اندر انتقام کی آگ جل اٹھتی ہے، یا اس کے جذبات کو اتنا زیادہ ابھار دیا جائے کہ اس کے اندر اب برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ پھر انسان بدلہ لینے پہ اوپر مجبور ہوتا ہے۔ ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت کا مطالعہ کر دیں کہ آپ نے اپنی ساری زندگی کے اندر اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ آپ نے بچپن بھی گزارا، آپ نے جوانی بھی گزاری، آپ نے چند سال بڑھاپے کے بھی گزارے، لیکن ساری احادیث کا ذخیرہ آپ چھان مارے، ساری احادیث پڑھ لیں، لیکن صرف ایک کافر کے علاوہ اللہ کے رسول نے کسی کو قتل نہیں کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ کیا ایسا انسان ہم تلاش کر سکتے ہیں اس دنیا کے اندر؟ حالانکہ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا ایسا اختیار نہیں تھا؟ کیا آپ کے پاس طاقت نہیں تھی؟ کیا آپ کے پاس آپ کے بازوں کے اندر زور نہیں تھا؟ آپ کے ایک زبان کے اشارے سے صحابہ لب کے آتے تھے۔ چھوٹی سی بات ہوتی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی میان سے تلوار نکال لیا کرتے تھے، اللہ کے رسول آپ کا اشارہ ہو اس کی گردن ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی باوجود اختیار ہونے کے اس کے اوپر فوقیت بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ مجبور ہو گئے، ڈر گئے، خوف میں آ گئے، نہیں، بلکہ اختیار ہونے کے باوجود اس کو معاف کر دیا۔ یہ صفت میرے بھائی میرے اور آپ کی طرف کیوں نہیں؟ آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت اس صفت سے محروم کیوں نظر آ رہی ہے؟ ہمارے اندر دوسرے کو معاف کرنے والی بہترین جو صفت ہونی چاہیے مومن کے اندر، وہ کیوں نہیں؟ آج دیکھ رہے نفسا نفسی کا عالم ہے، خاندانوں کے خاندان صرف اسی بات کے اوپر اجڑ جاتے ہیں کہ اس نے مجھ سے معافی نہیں مانگی، اگر یہ تھوڑی سی معافی مانگ لیتا میں اس کو معاف کر دیتا، تھوڑی سی غلطی ہو گئی اس کے اوپر اتنی زیادہ سزا، اتنا بڑا بدلہ دے دینا، یہ عقل بھی دنگ رہ جائے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے میں چند واقعات، زیادہ نہیں، چند واقعات آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں تاکہ میں بھی اپنے آپ کو اس نیت کے ساتھ بدل لوں کہ اگر میرے سے کسی سے ظلم ہو جائے، اگر میرے ہاتھ کے ساتھ کسی مسلمان بھائی کے اوپر زیادتی ہو جائے، میں فوراً آگے بڑھوں اس سے معافی مانگوں۔ ہمارے اندر نہ معاف کرنے والا جذبہ ہے، نہ معافی مانگنے والا جذبہ ہے۔ اگر غلطی ہو گئی پھر بھی اپنے آپ کو بڑا محسوس کروانا کہ میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے، میں کیوں معافی مانگوں اس سے؟ اگر میں نے معافی مانگ لی تو میری شان میں گستاخی ہو جائے گی، میری شان کم ہو جائے گی اگر میں نے معافی مانگی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جائیں ایسی ذات کے کہ ہم تصور کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی کسی قسم کی ہلکی سی بھی کوتاہی ہو جائے؟ اگر کوئی مسلمان ہے تو ایسا تصور نہیں کر سکتا. اگر کسی کے دل کے اندر ایمان ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایسی ذات سے کوئی غلطی ہو جائے. لیکن آپ کے پیارے صحابی سیدنا ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ تمام واقعات صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین سے واپسی پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے. طائف سے جب واپسی آ رہے تو مجھے اللہ نے سعادت دی کہ میری اونٹنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے ساتھ ساتھ چل رہی. اور میں اپنی زندگی میں ایسے موقعوں کی تلاش میں رہا کرتا تھا. وہ صحابی عرض کرتے ہیں اور مجھے اللہ رب العالمین نے وہ موقع عطا کر دیا. اب میری یہ قسمت کہ جو میرے والی اونٹنی ہے وہ تھوڑی سی تیز تھی، شرارتی ذہن کی تھی، تیز چلنے والی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی اونٹنی کو اس خوف کے ساتھ اس کی مہاریں کھینچتا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے آگے نہ بڑھ جائے، یا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ نہ لگ جائے. اس قدر احتیاط سے کام کیا. لیکن کہتے ہیں کہ میرے خوف میرے اوپر غالب آ گیا. میں نے محسوس کیا کہ میری اونٹنی آج مجھے شرمندہ کرے گی. وہی ہوا جس کا ڈر. کہنے لگے صحابی کہ میری اونٹنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے ساتھ جا ملی. شاید تھوڑی سی ٹکر لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ تھوڑا سا زخم آیا، ہلکی سی چوٹ لگا. تو آپ کے ہاتھ مبارک میں چھوٹی سی چھڑی تھی. آپ نے ان کے جسم میں ہلکی سی پیوست ہلکا سا چبویا اس چھڑی کے ساتھ. آپ نے فرمایا صحابی تو نے مجھے تکلیف دی ہے. تو قربان جائیں وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کی تربیت آپ کے سائے میں ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا زیادہ شرمندہ ہوا، اتنا زیادہ خوف زدہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میرے لیے یہ الفاظ نکلے. کہنے لگے جب میں گھر آیا تو میں اپنے آپ کو چھپا لیا. میں نے کہا اب میں نے باہر نہیں نکلنا. اور وہ بکریاں یا اونٹ چروایا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی کو کہہ دیا کہ یہ تمہاری بکریاں تمہارا کام ہے، آج سے میں کام پہ ہوں. مجھ سے اس حالت میں کام بھی نہیں ہو رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میرے لیے یہ الفاظ کیسے نکل گئے. وہ کہتے ہیں کہ میں صبح و شام یہی تذکرہ، میرے دل کے اندر یہی خیال کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے یا میرے خلاف کوئی آیت آئے گی، یا اللہ کے رسول اس کو سزا دے دی، یا اللہ ناراضگی کا اظہار کریں گے کہ تو نے میرے رسول کو تکلیف دی ہے. کہنے لگے صبح و شام میرے دل کے اندر یہ یعنی خوف کے جذبات آ رہے. میں پریشان تھا کہ میں کیا کروں. وہ اچانک ایک دن میں آیا اپنے ساتھیوں کے پاس. میں نے پوچھا کہ کیا کوئی آدمی آیا تھا مجھے تلاش کرنے کے لیے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئی. کہنے لگے کیا کہہ رہے تھے؟ کہنے لگے تھے جو ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ آئے میرے پاس ان کو بھیج دیجیے. کہنے لگے جو میری رہتی سہتی قسم تھی وہ بھی نکل. میں نے کہا ابو میں گیا. اب میرے خلاف کوئی نہ کوئی اللہ کی آیت آ گئی ہوگی. اللہ کے رسول نے مجھے ڈانٹنے کے لیے، مجھے سزا دینے کے لیے اپنے پاس بلایا. تصور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا سلوک کیا ہوگا. جب وہ صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ نے بلایا تھا. فرمایا جی ادھر بیٹھتے. آپ نے فرمایا میرے صحابی میں اپنے اس کام کے اوپر شرمندہ ہوں جو میں نے آپ کو ہلکی سی چھڑی چبوئی، یعنی جو تمہارے جسم کے اندر وہ ہلکی سی چھڑی لگی ہے میں اس کے اوپر آپ سے معافی مانگتا ہوں. یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اور آپ نے تقریباً 80 بھیڑوں کا تحفہ اپنے صحابی کو عطا فرمایا.
یعنی 80 بھیڑیں اس کام کے عوض میں دی کیا میرے صحابی مجھے معاف کر دینا، میری وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میری جیسی ہزاروں جانیں ہوں، آپ کے پاؤں کی دھول کے اوپر میں قربان کر دوں، یہ آپ نے کیسے سوچ لیا؟ لیکن میرے بھائی یہ ماننا پڑے گا ہمیں کہ ان جیسے اوصاف ہمارے اندر کیوں نہیں؟ آج اس نفسا نفسی کے دور میں نہ ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے تو فرمایا تھا کہ اپنے کسی خادم یا کسی نوکر سے کوئی غلطی ہو جائے اس کو دن میں 70 بار معاف کر دیا جائے، 70 بار تک اس کو معاف کر دیا۔ اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا، اے اللہ کے رسول وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ اے اللہ کے رسول اگر آپ کا دل سخت ہوتا، اگر آپ کی زبان سخت ہوتی تو یہ جو تمام صحابہ کرام آپ کے ارد گرد آ کے بیٹھے یہ تمام منتشر ہو جاتے، یہ کہیں اور چلے جایا کرتے، آپ کے پاس نہ آتے، کیونکہ میں نے آپ کا دل نرم بنا دیا، رحم دل بنا دیا، اس قدر رحم کرنے والے کہ جانور بھی آپ کے پاس آ جایا کرتے، جانور بھی آپ کے پاس آ کے شکایت لگایا کرتے تھے مالک۔ ایک دفعہ مسجد نبوی کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جھرمٹ میں بیٹھے تو اچانک صحابہ نے دیکھا کہ ایک اونٹنی یا اونٹ وہ مسجد نبوی کے اندر آ گئے، داخل ہو گیا۔ آپ نے انتہائی تجسس کا اظہار کیا، فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ تو فرمایا اس کو آنے دو یا آپ خود اس کے پاس چلے گئے۔ اس اونٹ یا اونٹنی نے اپنے سر کو نیچے لگا لیا اور رونا شروع ہو، اس کی آنکھوں سے صحابہ کرام نے خود آنسو دیکھے۔ آپ آگے بڑھے، آپ نے اس اونٹ کو دلاسا دیا، ہاتھ رکھا، آپ نے فرمایا فوراً اس کے مالک کو بلاؤ، کون ہے اس کا مالک؟ فرمایا جی میں۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے صرف اونٹ سے کام لینے کا پتہ ہے یا اس سے سواری کرنے کا پتہ ہے؟ تم اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے، تم اس کے جو لباسمات ہے وہ پورا نہیں کرتے۔ یہ تمہارا اونٹ مجھے شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام پورا لے رہا ہے لیکن مجھے چارہ کم ڈالتا ہے، جو میری سیوا کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں ایسی مبارک ذات کے اوپر کروڑوں رحمتیں ہوں اس ہستی کے اوپر کہ جنہوں نے ہمیں سبق دیا نرمی کا، جنہوں نے ہمیں سبق دیا معاف کرنے کا، جنہوں نے ہمیں سبق دیا معافی مانگنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کون سا ہم باب شروع کریں؟ سیدنا زید بن سانہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے، بہت بڑے یہودی عالم تھے، جس طرح عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بڑے یہودی عالم تھے، اس طرح زید بن سانہ بھی تھے۔ وہ کہتے ہیں، اپنے واقعہ زندگی کا بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا، حالانکہ میں اس سے پہلے تورات کے اندر سب اوصاف پڑھ چکا تھا اللہ کے رسول کے کہ وہ جو ہستی آئے گی، نبی آئے گا، رسول آئے گا، اس میں یہ وصف ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کے چہرے کو دیکھتے ہی سب اوصاف پہچان لیے کہ یہ واقعی وہ شخص ہے جو نبوت کا حقدار ہے، یہ آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے صرف 2 وصف ہے، 2 چیزیں رہ گئیں جن کو میں آپ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نہ پہچان سکتا۔ میں نے اپنے دل کے اندر تہیہ کر لیا کہ اے زید، اس طرح مسلمان نہیں ہونا، پہلے اس نبی کا امتحان لے، جو تمہارے دل کے اندر خدشات ہیں اس کو پورا کر، اس خدشات کو مٹا لے، پھر مسلمان ہونا ہے۔ کہنے لگے اللہ نے میرا اللہ نے میری وہ خواہش بھی پوری کر دی۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک قبیلے سے ایک آدمی آتا ہے، عرابی قسم کا آدمی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی مجلس میں تشریف فرما تھی۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، یعنی وہ عرابی کہتا ہے کہ میں فلاں قبیلے سے آیا ہوں، آپ کی دعوت سے چند لوگ مسلمان ہو گئے، بہت خوش آئند بات ہے، لیکن اے اللہ کے رسول میری گزارش یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا مجھے مال دے دیں تاکہ ان
9 مسلم لوگوں کو میں دے سکوں، ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے، یہ نہ ہو کہ وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے یا غربت کی وجہ سے یہ دین نہ چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب تو میرے پاس یعنی مال نہیں ہے، آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ تو زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ کہتے ہیں میں بھی اس مجلس کے اندر موجود تھا، اتفاق سے۔ تو میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا کہ زید آج تیرے پاس موقع ہے، اللہ نے تجھے مال بھی دیا ہے، ہر چیز تجھے دی ہے، اس نبی کو آج مال ہے۔ وہ کہنے لگے، میں فوراً آگے آیا اللہ کے رسول کے پاس، اے اللہ کے رسول میرے پاس اس مسئلے کا حل ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ کہنے لگے آپ ایسا کریں کہ تھوڑی سی کھجوریں میرے پاس رکھ دیں بطور رہن یا گروی، میں آپ کو 80 دینار یا اس کے متوازی جو رقم ہے میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، آپ اسے رابطے کو دے دیں۔ اور 3 مہینے کا ٹائم دے دیا کہ اللہ کے رسول آپ 3 مہینے کے اندر میری وہ رقم واپس کر دینا، اور اس کھجوروں کے عوض جتنی کھجوریں بنتی ہوں گی میں آپ کو دے دوں گا۔ بات ختم، کہنے لگے ٹھیک ہے، بات طے پا گئی۔ 3 مہینے کا ٹائم مانگ لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 دینار یا اس سے متوازی مساوی رقم اس عرابی کو دے دی، وہ چلا گیا۔ زید کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے کام میں چلا گیا۔ تو جس دن انہوں نے آزمانا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کہتے ہیں کہ میں غصے کے ساتھ آیا مدینہ منورہ، آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ کہنے لگے کہ وہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ بقیع الغرقد یعنی بقیع قبرستان گئے۔ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، میں بھی ان کے پیچھے چلتا ہوں۔ انتہائی کرخت آواز کے ساتھ گئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ وہاں تشریف فرما تھے، میں نے جا کے انتہائی غصے کے ساتھ کہا اتما علیک من حق ومن دین یا محمد فواللہ ما علمتکم یا بنی عبد المطلب، اے بنو عبد المطلب آپ شروع سے قرضوں کو کھا جانے والے ہو، آپ کے پاس اگر کوئی چیز گروی رکھتا ہے آپ اس کو بھی کھانے والے ہو، آپ ہر طرح کا قرض بھی کھانے والے ہو، آپ کے پاس جو کوئی امانت رکھتا ہے اس کو بھی کھا جانے والے ہو۔ اے یا بنی عبد المطلب انکم قوم مطلون، تم سخت جھگڑالو قسم کے لوگ ہو، میرے پاس فوراً میرا حق لاؤ۔ یعنی کس طرح کا اس نے رویہ پیش کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب دیکھ لیں 3 دن باقی ہیں ابھی اس وعدے کو پورا ہونے میں۔ اب چاہیے کیا تھا؟ یعنی آپ تصور کریں میرے پاس یا آپ کے پاس کوئی آدمی ایسا ہے جس نے 1 مہینہ 2-3 مہینے کا ٹائم لیا ہو قرض یا ادھار کا، اگر وہ پہلے آ جائے اور اس طرح کا رویہ پیش کرے، ہم کیسا برتاؤ کریں گے، اس کیسا ریئیکشن دیں گے، محبت والا یا نفرت والا؟ ہم اپنے اوپر لاگو کریں اس بات۔ تو آپ نے کیا کہا؟ آپ اس قدر اذیت والے الفاظ سنیں، حتیٰ کہ اس نے آپ کی نسل کو بھی درمیان کے اندر پھنسا دیا، یعنی تمام نسل کو بھی، کہ تمہاری نسل ہی ایسے ہے، تم شروع سے ہی ایسے ہو۔ تو یہ بات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے برداشت کی، انہوں نے فوراً اپنی تلوار نکالی، اللہ کے رسول صرف آپ کا ایک اشارہ ہے، میں اس بندے کی گردن آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں۔ تو آپ نے کیا کہا؟ یا عمر یہ بات درست نہیں ہے، خذ فاعطہ، اے عمر تو نے اس بات کو غلط سمجھا ہے، تو مجھے کہہ کہ اللہ کے رسول آپ اس کا ادھار دے دیجئے، اور اس بندے سے گزارش کر کہ اللہ کے بندے اس طرح نہیں مانگا جاتا، اگر مانگنا ہے تو اچھے طریقے سے مانگو۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر کو حکم دیا کہ جاؤ فوراً مسجد نبی میں جاؤ، جا کے اس کو جو ہم نے ادھار لیا تھا وہ بھی ادا کرو، اور 20 سا زیادہ گندم اس کو ادا کرو، گندم یا کھجوریں جو مال بنتا تھا۔ تو زید بن ثانہ وہ ان کو ان مال سے کیا لگاؤ، مال تو اللہ نے ان کو بہت دیا تھا۔ وہ کہنے لگے میں نے صرف اس نبی کو آزمانا تھا، جو میرے پاس سختی والے الفاظ تھے میں نے استعمال کر دیے، یعنی جو کچھ بھی میں بول سکتا تھا میں نے بول دیا۔ اب میں اس بندے کے چہرے کے اوپر دیکھ رہا ہوں کہ بجائے غصہ نفرت آنے کے اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ رہی ہے۔
اس کی زبان سے سختی والا جملہ نکلا ہی نہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اوپر حق بجانب تھے کہ اے بندے 3 دن ابھی باقی ہیں، تو پہلے ہی تو اپنا قرض لینے آ گئے. آپ اس کو گرفتار کروا سکتے تھے، اس کو سزا دلوا سکتے تھے، لیکن آپ نے کچھ نہیں. عمر کو حکم دیا کہ عمر اس کا مال واپس کر اور 20 سا اس کو زیادہ دے. تو عمر کہتے ہیں کہ میں اس کو ساتھ لے کے چلا گیا. صرف اللہ کے رسول کے منع کرنے کے بعد، یعنی منع کرنے کے ساتھ میں نے اپنی زبان کو یا اپنے ہاتھ کو محفوظ کر کے رکھا، ورنہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کی گردن اڑاؤں. اس قدر سخت رویہ اپنایا ہے اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ راستے میں کیا گفتگو ہوئی، وہ زید کہتے ہیں عمر تو نے مجھے پہچانا ہے میں کون ہوں؟ تو عمر کہنے لگے نہیں میں نے نہیں پہچانا. وہ کہنے لگے میں فلاں یہودی عالم ہوں، میں فلاں یہودی عالم ہوں زید بن ثانہ. انہوں نے نام تو سنا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. کہنے لگے اچھا تو زید بن ثانہ اس قدر بڑا یہودی عالم ہے اور تو نے یہ کیسا رویہ پیش کیا ہمارے نبی کے ساتھ. تو زید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے عمر اللہ کی قسم مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی قسم میرے دل کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں تمہارے نبی کے ساتھ گستاخی کروں. میں نے صرف 2 اوصاف پہچانے تھے آپ کے نبی سے، وہ آج میں نے دیکھا. میں نے پڑھا تھا کہ اس نبی کے اوپر جتنی سخت الفاظ سے زبان استعمال کی جائے اس کا جواب وہ نرمی سے دے. جتنا سخت، جتنا مرضی سخت بول لو، لیکن اس کا جواب نرمی سے آئے گا، نفرت سے نہیں آئے گا. اور دوسرا میں نے یہ بولا تھا یا میں نے پڑھا تھا تورات کے اندر کہ اگر اس سے ادھار مانگو وقت سے پہلے تو وہ ادھار جلدی دے دے، حالانکہ وہ حق پہ جانے. تو زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ قربان جائیں ایسی ہستیوں کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ میں نے مال کا کیا کرنا تھا، میں نے موقع کے اوپر بلند آواز سے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گیا. اللہ کے رسول میں نے صرف آزمانا تھا، مجھے کیا ضرورت ہے آپ کے ساتھ اتنی سخت الفاظ میں، یعنی زبان درازی کی یا سخت برتاؤ کرنے کی. آج میں نے جو آزمانا تھا وہ پورا ہو گیا. اور تاریخ گواہ ہے کہ سیدنا زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ بڑے عالم دین بنے، اسلام کے بہت بڑے عالم دین بنے، اور اپنی زندگی کا آدھا مال جو انہوں نے کمایا تھا اللہ کے راستے میں فوراً وقف کر دیا، اور ان کی زندگی بھرپور طریقے کے مطابق انہوں نے گزاری، اسلام کے اوپر گزارے. اور غزوہ تبوک کے موقع پہ جب واپسی آ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو راستے کے اندر ان کی شہادت، یعنی اسلام کے اوپر زندگی گزاری. ہمیں یہ سبق ملتا ہے میرے بھائی کہ اگر ہم دنیاوی معاملات میں بھی حق کے اوپر ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا اے ابو درداء، بلکہ انہوں نے سوال پوچھا تھا اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے معزز بندہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو حق بجانب ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ، جس کو پتہ ہے مجھ پر ظلم ہوا ہے، جس کو پتہ ہے میرے پر زیادتی ہوئی ہے، جس کو پتہ ہے مجھے گالی دی گئی ہے، جس کو پتہ ہے کہ میں مظلوم ہوں، پھر بھی وہ زبان درازی نہیں کرتا. وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں بلکہ محبت سے دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام واقعات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں. ایک اعرابی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ حنین کے بعد، کیونکہ غزوہ حنین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارا مال غنیمت ہوا. آپ نے تمام کا تمام وہ مال غنیمت صحابہ کرام کے درمیان بانٹ دیا. سیدنا عقرہ بن حابس رضی اللہ عنہ اور سیدنا عیینہ رضی اللہ عنہ، ان کو آپ نے 100 اونٹ دیے. ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول آپ نے انصاف سے کام نہیں لیا، آپ نے جو مال تقسیم کیا ہے اس میں انصاف نہیں کیا، دوبارہ مال تقسیم کیجیے.
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے چہروں کے اوپر غصے کے آثار آ گئے کہ اے صحابی تیری جرت کیسے ہوئی اللہ کے رسول سے اس طرح گفتگو کرنے کی؟ آپ کے چہرے پہ خوشگوار لمحات آ گئے، آپ کی زبان سے صرف یہ الفاظ ہوئے ادا ہوئے، آپ نے فرمایا میرے صحابی میں غصہ نہیں کروں، میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر اس روئے زمین کے اوپر میں انصاف نہیں کرتا تو کون ہے بندہ جو انصاف کرنے والا؟ میں نے اپنے پیٹ کو نہیں دیکھا، نہ اپنی بیویوں کے پیٹوں کو دیکھا، حالانکہ میرا بھی گھر ہے، میرا بھی پیٹ ہے، میرے بھی بیوی بچے ہیں، میں چاہتا تو سارے کا سارا مال ان کو دے سکتا ہوں، لیکن اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ آپ کی اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند غلام آئے، میں نے علی المرتضیٰ سے عرض کی کہ میرے خامد جائیں اللہ کے رسول کے پاس، میں گھر کے کام کاج سے تھک جاتی ہوں، آپ گزارش کریں اللہ کے رسول سے کہ وہ ایک غلام ہمیں دے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ علی جتنے غلام تارا دل چاہتا ہے لے جاؤ، نہیں کہا، حالانکہ سگی بیٹی ہے، دل کا ٹکڑا ہے، ہلکی سی ان کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ نے کہا اے فاطمہ غلام کی تجھے کیا ضرورت ہے، میں تجھے ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جو تجھے غلام سے کفایت کر جائے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ہر نماز کے بعد یا رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر یا 34 مرتبہ اور ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کا اضافہ کر۔ آپ نے فرمایا تھا تیرے جسم کی ساری تھکاوٹ ہو جائے، تجھے غلام کی ضرورت ہی نہیں پڑے۔ بات کرنے کا میرے بھائی اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی بھی۔ آپ کو تکلیفیں بھی دی گئی، آپ کو گالیاں بھی دی گئی، آپ کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کو زخم بھی لگے غزوہ احد کے اندر، فتح مکہ کا دن ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر جان فشانی کا کام کیا، محبت بانٹی، محبت والے الفاظ بانٹے، تمام قریش ہاتھ باندھے اپنے سروں کو نیچا کر کے کھڑے کہ جو کچھ ہم نے ہمارے پاس میں تھا ہم نے اس آدمی کے ساتھ کر دیا، کیا کچھ ہم نے اس آدمی کے ساتھ نہیں کیا؟ اس کے صحابہ کو ہم نے زندہ جلایا، اس کے صحابہ کو جان سے مار دیا، جو کچھ ہم سے بس پایا یا ہمارے بس میں ہوا ہم نے اس آدمی کے ساتھ کیا۔ آج پتہ نہیں آدمی ہمارے ساتھ کیا سلوک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے کام کاج سے فارغ ہو گئے، کتوں کا صفایا کیا، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اے بلال جاؤ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھو، اذان کہو۔ اذان کہی گئی، آپ نے فرمایا یا معاشر قریش، اے قریش کی جماعت مجھ سے کیا توقع کر رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ سارے قریش اپنا سر جھکائے کھڑے، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ یہ نبی ہمارے ساتھ کیا کرے اور ہم نے اس نبی کے ساتھ کیا کچھ کیا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ خیر والے آدمی، ہم آپ سے خیر بھلائی کی توقع رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا میں بھی سب کو معاف کروں، جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا اپنے بھائی یوسف کے ساتھ۔ بات کیا تھی کہ یوسف کو خواب آیا ہے، سارے بھائیوں کو خواب کیوں نہیں آیا؟ حالانکہ خواب دینا تو اللہ کا کام تھا۔ نیک خواب آیا تھا کہ ستارے سورج چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے، نبوت دینا اللہ کا کام ہے، اس میں یوسف کا کیا قصور ہے؟ 40 سال تک یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے دور رہے، 40 سال تک، لیکن اپنی زبان سے کوئی کلمہ نہیں بولا، شکوہ تک نہیں کیا۔ انما اشکو بثی وحزنی اللہ، یا میرے بھائیوں میں آج تمام کو معاف کر دوں، مجھے کیا لینا ہے آپ سے؟ حالانکہ وہ چاہتے تو تمام اکیلے بھائی کو سولی پہ چڑھا سکتے تھے، کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی اسوہ بنایا۔ آپ نے فرمایا جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا آج میں تمام کو معاف کر رہا ہوں۔ وہ تاریخ گواہ ہے، فتح مکہ پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ 2000 کا 2000 لوگ
یعنی انہوں نے بیک وقت کلمہ شہادت بلند کیا، تمام نے کلمہ شہادت بلند کیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ آپ جیسا ہم نے زندگی میں رسول دیکھا ہے نہ دیکھی، یعنی آپ جیسا محب دل والا، محبت والا رسول ہم نے نہیں دیکھا، اور آج اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی زبانوں سے اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ یہ تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفت۔ میرے بھائی، میری بات کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اپنوں کو، جو اپنوں سے غلطیاں ہو جائیں یا ہم سے اپنوں کے لیے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگیں۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے ہم بھی معافی مانگیں۔ اگر ہمارے اوپر کسی نے معافی، یعنی کسی نے ظلم کر دیا تو اس کو معاف کر دیں۔ بدلہ، ہر بات کے اوپر بدلہ لینے کے لیے نہ بھاگیں کہ اس نے مجھے گالی دی ہے میں 2 گالیاں دوں گا، اس نے مجھے 1 پتھر مارا میں اس کو 2 پتھر ماروں گا، اس نے اگر مجھے یہ کہا ہے میں فلاں کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا۔ انتقام والا جذبہ یا بدلے والا جذبہ، اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم یا فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ، کہ تم پر یا تمہارے اوپر اتنا زیادہ، اتنا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا جتنا تمہارے اوپر ظلم ہوا، اتنا ظلم ہے صرف اسی کے مطابق بدلہ لے لو، اس سے آگے اگر تم بڑھ گئے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ پھر شدید سزا والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، آپ کا سارا جو آپ کے شب و روز تھے وہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں، اس بات کے اوپر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر اونچ نیچ آ جائے، اپنی زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں چھوڑو۔ جس طرح اللہ تمام لوگوں کی یا مومن بندے کی ہر قسم کی خطا دیکھ کر، ہر قسم کی غلطی دیکھ کر اس کو معاف کر دے گا، اے بندے تو کیوں نہیں معاف کرتا؟ جبکہ تو اللہ سے یہ توقع رکھ رہا ہے، اللہ سے تو یہ توقع کر رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو بندے کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اگر تیرے ملازم سے، اگر تیرے گھر والے یا گھر میں کوئی ملازم ہے، ملازمہ ہے، کوئی نوکر ہے، اس سے تھوڑی بہت ہی غلطی ہو جائے، تھوڑی بہت غلطی ہو جائے، تم فوراً اس کو کام سے نکالنے کی کوشش کرتے ہو یا اسے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ میں نے 10 سال آپ کی خدمت کی، 10 سال خدمت کی آپ کی، لیکن آپ کی زبان مبارک سے کبھی میرے لیے سخت الفاظ نہیں، آپ نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ انس یہ کام کیوں نہیں کیا، بلکہ محبت کی زبان استعمال کی، محبت کی زبان استعمال کی، تبھی اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا کیا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان محبت والی نہ ہوتی، آپ کے دل کے اندر سختی ہوتی، تو یاد رکھیں اسلام بھی اس طرح کا ہوتا کہ لوگ تھوڑے تھوڑے اسلام کے اندر داخل ہوتے۔ اب میرے اور آپ کے لیے اس خطبہ جمعے میں یہی سبق ہے میرے بھائی کہ ہم جو بھی زندگی گزاریں محبت والی زندگی گزاریں، اور جو بھی یعنی ہمارے سے یا دوسروں سے کوئی غلطی ہو جائے ہم فوراً اس کو معاف کرنا سیکھیں یا معافی مانگنا سیکھیں۔ اللہ رب العالمین بھی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، جس طرح ہم اللہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، یہ گناہ معاف کر دے گا، اسی طرح ہم بندوں کی بھی خطاؤں کو معاف کر دیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔